واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ معزز حاضرین، برادران ملت، سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مقام پر علماء کرام کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں آ کر آپس کی بدعنوانیوں کو، نا اتفاقیوں کو دور کیا جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت آن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے جو دنیا کو سلامتی کے رستے پر چلاتا ہے۔ اسلام کی معنی اور مطلب سلامتی ہے۔ اسلام کنسٹرکشن کا نام ہے، جاہلیت ڈسٹرکشن کا نام ہے۔ اسلام افراد نو انسان کو ایک سلسلہ وحدت میں مربوط کرنے کے لیے باہمی ہمدردی اور تعاون کی تعلیم دیتا ہے، اور نئے بشر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے پر اس کا حق عائد کرتا ہے، خواہ وہ اس کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو، اس کا ہم قوم ہو یا نہ ہو، اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو، کیونکہ سب ایک ہی خالق کے بنائے سنوارے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تہذیب و تمدن اجتماعی کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم کی تاریخ میں نظر ڈالے تو یہ معلوم ہوگا رسول اکرم تشریف لائے اس کے پہلے دنیا کے حالات بہت ہی تشویش کن تھے اور خوف و ہراس کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ افراتفری کا عالم تھا۔ الگاؤ واد، ذاتی واد، بھاشا واد، کینہ واد، قوم واد، اخلاق اور بھائی چارے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے حالات میں آن حضرت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت ہوئی، اور بچپن سے ہی اخلاقی اور اعلیٰ تعلیم حاصل ہوئی۔ امین کے خطاب سے بلانے میں آئے۔ قرآن مجید آپ کے اخلاق کردار پر مہر لگائی، فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے اسلام کو بھائی چارہ، محبت، اخلاق سے پھیلایا اور فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور یہاں تک کہ زبان سے بھی لوگ سلامت رہے۔ یہ اساسی بات ہے، اور اس سے بھی آگے خدا کی طرف محبوب ہونے کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ وأحب الخلق إلى اللہ أنفعهم لعیالہم۔ تمام خلق خدا کی پرورش کی محتاج ہے، اور خدا کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جو اس خلق کو زیادہ نفع مند ثابت ہو۔ اور اس راہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آل الرسول نے اسی فلسفت اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کے پیارے نواسے
امام حسین نے حق کے خاطر سر کٹایا دیا، باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ ایک دوسری بات تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جب آل الرسول ائمت فاطمین کی مصر میں، ایجپٹ میں 400 سالوں تک مملکت دولت رہی، وہ دولت جس کے لیے ایک عالم نے یہ کہا وَدَوْلَةُ الْمُصْطَفَى وَعِطْرَتِهِ إِن كُنْتَ أَنْصَفْتَ أَفْضَلُ الدُّوَلِ۔ مصطفیٰ کی دولت افضل دولت ہے جو انصاف کی نظر سے دیکھی جائے تو۔ اس عرصے میں ملک کی ترقی، بھائی چارہ، تمدن اور اجتماع کی بنیاد اتنی مضبوط ہوئی کہ تاریخ میں گولڈن ایرا سے مشہور و معروف ہوا۔ اس کی ایک زندہ مثال آج جامع ازہر ہے۔ آل رسول کا ایک نایاب تحفہ اخوان الصفا کی کتاب ہے، جس کے 52 والیوم سے اس کتاب کا نام ہے آپس میں بھائی چارہ اور محبت سے رہنا سکھاتا ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اننا لا نعادی علما من العلوم ولا مذہبا من المذاہب، ہم کسی بھی علم سے عداوت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی بھی مذہب سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں۔ آل رسول کے استطاعت کے بعد دعات مطلقین فاطمین نے اپنی قوم کی رہبری کی اور خدمت خلق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 52 میں دائی ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین جو 102 سال کی عمر میں وفات پائے ہیں، ان کے جانشین 53 میں دائی ڈاکٹر سیدنا علی قدر مفضل سیف الدین، جن کو ابھی پاکستان میں ڈاکٹری کی ڈگری سے نوازا گیا، اسی فلسفت اسلام پر چلا رہے ہیں۔ سیدنا صاحب ہمیشہ دیش ودیش کی سفر کرتے ہیں اور یہ پیغام کے سامنے کبھی نہ جھکو، دیش کے وفادار رہو، وطن کی محبت اور وطن کے لوگوں کی محبت کرو۔ حب الوطن من الایمان قرار دیا ہے۔ قوم کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فریضت معنی ہے، یہی وہ ہدایات اور تعلیمات ہے جس کی اور سیدنا صاحب عمل کرواتے رہیں، قوم کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھاتے رہیں۔ میری آج سبھی سے دانش مندوں سے گزارش ہے کہ اپنا تعاون کچھ اس طرح سے کرے، کوئی مذہب کے لوگوں دوسرے مذہب کو اچھا برا نہ کہے، بہتر نظر عزت کی نظر سے دیکھے، وقت آنے پر آپس میں بھائی چارہ اور اپنا سمجھ کر ایک دوسرے کی مدد کرے، تاکہ جو انسانیت بکھر گئی ہے وہ ایک دھاگے میں آ کر پرو جائے، ایک تسبیح بن جائے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو ہمیشہ عمد پسند بنائے، ترقی کی راہ پر چلائے، مخلوق خدا کے لیے نفع مند کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔